بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ صحیح طریقے سے عملیات وظائف کرنا چاہتے ہیں اور ان سے صحیح فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک لازماً دیکھنا، اور اس میں آپ کو ایسی معلومات اور ایسی باتیں بتاؤں گا جن کا جاننا ہر عامل کے لیے ضروری ہے اور ہر وظیفہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، رزق کے لیے کرتا ہے، کاروبار کے لیے کرتا ہے، یا کسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہے، یا عروج اور ترقی کے لیے کرتا ہے، تو اس کو پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ کیا میرے اوپر کوئی اثر تو نہیں ہے، بندش تو نہیں ہے، کوئی جادو جنات کا اثر تو نہیں ہے، حسد وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، یا کوئی اور نفسیاتی یا بیماری کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کی تشخیص کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو جب تک تشخیص نہیں ہوگی، آپ اپنے بارے میں بھی اور کسی اور کے بارے میں وظیفہ جو ہے وہ تجویز نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تشخیص ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے۔ نفسیاتی مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، محض وہمی مسئلہ ہے، یا کوئی انتظامی مسئلہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ جانتے ہوں گے، پھر آپ وظیفے کا فیصلہ کریں یا کسی عمل کا فیصلہ کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں کوئی مختصر وظیفہ بتاؤں گا یا کوئی تفصیلی وظیفہ بتاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ جیسے ہی وہ وظیفہ کریں گے آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلے تشخیص نہ کی، پہلے تحقیق نہ کی اور ایسے ہی وظیفہ شروع کر دیا، پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، پھر اس عمل کا رزلٹ کی کوئی خاص گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تشخیص کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تین چیزوں میں سے ایک مسئلہ ضرور ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس کو جنات، جادو، حسد کا مسئلہ ہو۔ نمبر دو، ممکن ہے اس کے اوپر یہ چیزیں نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ کوئی جسمانی مسئلہ ہوگا، بیماری کا مسئلہ ہوگا، تکلیف کا مسئلہ ہوگا، کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ انتظامی مسئلہ ہوگا۔ وظیفہ آپ غلط پڑھ رہے ہوں گے، عمل آپ غلط کر رہے ہوں گے، یا دوائی آپ غلط لے رہے ہوں گے جس کی وجہ سے مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہم تشخیص پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک صحیح تشخیص نہیں ہوگی اس وقت تک آپ علاج میں غلطی ہی کرتے رہیں گے۔ اس لیے علاج میں غلطی سے بچنے کے لیے، چاہے اپنا علاج ہو یا کسی اور مریض کا علاج ہو، یہ ضروری ہے کہ آپ اس مسئلے کو جانیں، اس کی تشخیص کریں۔ جب اس کی تشخیص مکمل ہو جائے گی، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا علاج کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اب اگر مسئلہ ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جناتی مسئلہ ہے یا دوسرا کوئی مسئلہ ہے۔ تو میں کچھ علامات آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا اگر آپ کا کاروبار اچانک رک چکا ہے، آپ اچانک بیمار ہو گئے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت آپ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو طبیعت آپ کی خراب ہونے لگ جاتی ہے، آپ کے اندر بے چینی اور بے قراری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ جنات کا، جادو کا یا کوئی اور روحانی مسئلہ ہے۔ اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، ذکر وظیفہ کرنے سے، دم پڑھنے سے آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں بنتا، آپ کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر یقینی بات یہ ہے کہ یہ معاملات پھر آپ کے ساتھ نہیں ہیں، پھر یقینی طور پہ آپ کا جسمانی یا کوئی انتظامی مسئلہ ہے۔ اب ہمیں اس طرف جانا ہوگا۔ مثلا آپ اگر کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا سب سے پہلے ہم کاروبار کو لیتے ہیں، آپ کی دکان اچانک بند ہو گئی، آپ کا کاروبار اچانک ختم ہونا شروع ہو گیا، آپ کے پاس گاہک آنا بند ہو گئے اچانک۔ اس سے پہلے گاہک بھی آ رہے تھے، اس سے پہلے آپ کے پاس نظام آپ کا بالکل ٹھیک جا رہا تھا، آپ کے رزق کے اندر بھی برکت تھی، آپ کے کاروبار کے اندر بھی برکت تھی، لیکن آپ اچانک یہ محسوس کرتے ہیں کہ گاہک آنا بند ہو گئے ہیں، یا آتے ہیں بات چیت کر کے واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے۔
تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب اس کا علاج شروع ہوگا، اور میں مزید بھی آپ کو تشخیص کے طریقہ کار بتاؤں گا، لیکن اب اس کا علاج آپ کو کرنا ہے۔ میں ایک علاج اب بتا رہا ہوں، آئندہ آنے والے ویڈیوز میں اور بھی آپ کو علاج بتاؤں گا۔ آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، بہتر ہے آپ غسل کر لیں، نہا لیں، پاک صاف کپڑے پہن لیں، اور پھر خوشبو لگا لیں۔ خوشبو لگا لینے کے بعد پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دینی ہے، اور ہر روز کم از کم 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ دوپہر کو اور 21 مرتبہ شام کو آیت الکرسی آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ بے شک کوئی اور عمل نہ کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی بندش ختم ہو جائے گی۔ یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ یہ پارٹ 1 تھا، انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم آپ کو بیماری اور کاروبار کے حوالے سے اور بھی وظائف بتائیں گے، اور ایسے ایسے وظائف ہم آپ کو بتائیں گے جس سے دن میں دن دگنی اور رات چگنی آپ کی انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اسی جگہ پر مکمل کرتا ہوں۔